بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو مسلم شریف میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر کی عمر زیادہ ہو گئی، کبیرہ سنی حضر اجلی کی عمر زیادہ ہو گئی اور موت کا تو قریب آ گیا، تو ساحر نے بادشاہ سے کہا کہ ذہین و فتین لڑکا دے دیجئے تاکہ میں اس کو جادوگری سکھا دوں، جادو کا فن سکھا دوں، تاکہ میرے جانے کے بعد وہ تیرے کام آ سکے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا اس کے پاس بھیج دیا کہ اسے اب تو جادوگری سکھا۔ ہوا یہ کہ وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو بادشاہ اور جادوگر تو اس کے درمیان میں ایک شخص رہتا تھا جسے راہب کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر قائم تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیش آیا۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو وہی دین برحق تھا اور وہ اصلی دین پر قائم تھا۔ تو یہ لڑکا جاتا جادوگر کے پاس تو راستے میں راہب سے ملاقات کرتا، تو راہب کی باتیں اسے اچھی لگنے لگی۔ تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس سے کہنے لگے، یعنی راہب کو اس نے ماجرا بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو جادوگر بولتا ہے دیر سے کیوں آیا۔ بادشاہ کے پاس جاتا ہوں تو بادشاہ بولتا ہے دیر سے کیوں آیا۔ ابھی لڑکا پریشان، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ لڑکا راستے میں بیچ میں ایک راہب سے ملاقات کرتا ہے۔ تو راہب نے اسے کہا کہ جب بادشاہ کہے تو اس سے کہہ دینا کہ جادوگر کے پاس دیر ہو گئی، اور جب جادوگر کہے کہ کیوں تاخیر سے آیا تو کہا کہ بادشاہ کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اس طرح معاملہ سلٹا دینا۔ تو یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا تو راستے میں ایک جانور نظر آیا، بڑا جانور، اور لوگ راستہ پار نہیں کر پا رہے تھے، راستے میں رک گئے تھے جانور کی وجہ سے، ڈر رہے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا، تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ میں اس بات کی جانچ کرتا ہوں کہ راہب صحیح ہے یا پھر جادوگر صحیح ہے، بالفاظ دیگر راہب کا دین سچا ہے یا نہیں، اس بارے میں تحقیق ہو جائے گی۔ تو لڑکے نے یہ کیا کہ ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ پتھر میں پھینک رہا ہوں، اگر راہب کا دین تیرے نزدیک سچا ہے، صحیح ہے، تو یہ جانور مر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرنا یہ ہوا کہ لڑکے نے پتھر پھینکا اور وہ جانور وہیں پر ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ لوگ بھی بڑے حیران کہ اس نے تو نوا کام کر لی، کرامت، ایک لڑکا ہے، عمر دراز بھی نہیں ہے اور اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لوگ ڈر رہے تھے اور ایک بچے نے یہ کام کر دیا۔ تو یہ سب ماجرا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لڑکا راہب کے پاس گیا اور ماجرا سنایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو راہب نے کہا تھا کہ تیری آزمائش ہوگی، تجھے آزمایا جائے گا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بہترین اس بارے میں روایت نقل کی ہے، مسلم شریف کے حوالے سے بہت بہترین روایت نقل کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ لوگ لڑکے کے پاس آتے اور کہتے کہ میں نابینا ہوں، مجھے اچھا کر دو۔ تو لڑکا کہتا کہ شفا دینے والا میں نہیں ہے، شفا دینے والی ذات
اللہ تعالیٰ ہے، اگر تو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تیری بینائی اچھی ہو جائے گی۔ سامنے والا ایمان قبول کر لیا، لڑکے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ تو اس طرح سلسلہ چلتا، یبرئ الاکمہ والابرص، کہ نابینا لوگ اور اندھے لوگ آتے رہے، اور اس نے یہی کہا کہ شفا دینے والا میں نہیں ہوں، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ تو لوگ ایمان لاتے، یہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے، تو اس کا چرچا ہونے لگا۔ پھر قصہ مختصر یہ کہ بادشاہ نے سزا دینے کا پروگرام بنایا، اور راہب اور ایک نابینا شخص ہو جو جادوگر کے پاس، جو بادشاہ کے پاس رہا کرتا تھا، اور یہ لڑکا، یہ تینوں ایک جگہ جمع، اور کہا کہ تجھے شفا کس نے دیا؟ نابینا سے پوچھا بادشاہ نے کہ تجھے شفا کس نے دیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے پروردگار نے، ربی اللہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، تو رب نہیں ہے۔ تو اور غضبناک ہو گیا، راہب سے کہا کہ تیرا دین چھوڑ دے، تو اس نے بھی دین چھوڑنے سے انکار کر دیا، ایمان چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے ایسا کیا کہ آرے سے راہب کو اور نابینا شخصوں کو چروا دیا، قتل کر دیے۔ بچا لڑکا تو اپنے حواری مواری اور چیلے چپاٹے سے کہا کہ لڑکے کو لے کر جاؤ پہاڑ پر، اور جب پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جاؤ تو اس کو وہاں سے گرا دو، پھینک دو، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ لوگ لے کر گئے، لیکن یہ خود ہی مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو بچا لیا، وہ صحیح سالم بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ تو بادشاہ حیرت کرنے لگا، پھر لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو لے کر جاؤ کشتی میں اور دریا میں ڈال دو۔ تو لوگ لے کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ لوگ مر گئے، لوگ غرق ہو گئے، دریا میں ڈوب گئے، اور لڑکا صحیح سالم واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ تو بادشاہ حیران، تو لڑکے نے خود کہا کہ اگر مجھے قتل کرنا ہے تو ایک ترتیب میں بتاتا ہوں، اس پر عمل کر تو تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو پھر لڑکے نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، سعید واحد، ایک میدان میں جمع کر، اور میرے ترکش میں سے تیر نکال، اور پھر تیر چلا، میں مر جاؤں گا۔ اور تیر یہ کہہ کر چلانا بسم اللہ رب الغلام، کیا کہہ کر چلانا؟ بسم اللہ رب الغلام، جو اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اب بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہے، اور بادشاہ نے تیر نکالا، اور اس کو جب مارا تو اس کی کن پٹی پہ لگا، اور لڑکا شہید ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، کہ ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو بادشاہ غضبناک ہو گیا کہ اب تو بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کر لیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ خندق کھودو، خندق کو ہم کہہ سکتے ہیں گھڑا کھودو، کھڈا کھودو۔ تو بہت بڑا کھڈا کھودا گیا، خندق کھودی گئی، اور صرف وہ خندق نہیں کھودی گئی بلکہ اس میں آگ جلائی گئی۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، اگر دین سے نہیں پھرو گے، ایمان نہیں چھوڑو گے، تو میں تمہیں اس خندق میں ڈال دوں گا۔ لیکن ایمان بہت ہی اہم چیز ہے، اور دنیا کی تمام دولتیں ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف، یہ دونوں آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہفت اقلیم کے بادشاہت دے دے، لیکن ایمان نہیں ہے تو خوش نصیب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو غریب رکھے لیکن ایمان کی دولت ہے تو خوش نصیب ہے، کیونکہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اب لوگوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا،
اور آگ میں جلنا گوارا کر لیا۔ اس طرح بہت سارے لوگ آگ میں زندہ جلا دیے گئے۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ کہ خندق والے قتل کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں جہاں بھی قتیلہ کا لفظ آیا ہے وہ لعینہ کے معنی میں ہے کہ ملعون ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ خندق والے، اخدود اس کی جمع ہے اخادید۔ النار ذات الوقود اس آگ والوں پر جو ایندھن والی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود اور یہ لوگ جو ایمان والے نہیں تھے اس آگ کے ایک دو گردوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور ایمان والوں کے ساتھ جو یہ کر رہے تھے اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید اور انہوں نے ایمان والوں سے انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر جو اقتدار والا ہے اور قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید کہ اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب یہ آگ میں جل گئے لیکن یہ کامیاب ہے، کیونکہ کامیابی کا معیار وہ نہیں ہے جو ہم طے کریں بلکہ کامیابی کا معیار وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ آپ کتنے صحابہ کرام کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں شہید کیا جا رہا ہے، تیر لگ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور یہ خندق والوں کو جو قتل کیا گیا، انہیں زندہ جلا دیا گیا، تو ان کا جرم صرف یہ تھا، ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ ایمان والے وہ اس اللہ پر ایمان لا چکے تھے جو تمام کائنات کا مالک ہے، تمام کائنات کا خالق ہے، رازق ہے اور سب کو وہی روزی دیتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں جو مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم مرنے سے نہیں ڈرتے۔ ہمیں موت عزیز ہے، محبوب ہے، کیونکہ مرنا ہی ہے۔ آپ کو ایسے واقعات بھی کتابوں میں مل جائے گے کہ شہید کیے جا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں تو سامنے والے ڈر گئے کہ یہ موت کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا اور غیرت مند ایمان و حمیت سے بھرا ہوا جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، اگر سینکڑوں جان ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر حالات آتے ہیں اور ہمیں شہید کر دیا جاتا ہے تو اس میں ہماری کامیابی ہے، ناکامی نہیں ہے۔ کتنے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، لیکن شرط تو یہ ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں۔ کمی ہمارے اندر ہے۔ آپ یقین مانیے اگر ہم سچے پکے مسلمان بن گئے اور کسی نے ہمیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا تو اس کے باوجود بھی ہم کامیاب رہے۔ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک اللہ والے تھے جسموں کے اعتبار سے بیمار تھے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے الحمدللہ۔ کسی نے کہا کہ آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہو، آپ تو جسمانی اعتبار سے بیمار ہو؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میرے دل میں ایمان سلامت ہے، میرے پاس ایمان جیسی مایہ ناز دولت ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو آج ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ہے، اسی وجہ سے تمام دنیا والے اور تمام ادیان باطل ہمارے پیچھے لگے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آگے ہے اور پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بے مانگے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گی۔ یہ خندق والوں کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، اور اس کی تفصیل جو حدیث شریف میں آئی ہے، اور خاص طور مسلم شریف میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو اس کا استحضار کرے اور اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ قرآن شریف صرف قصے کہانی کتاب نہیں ہے، اس میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب